اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو تباہی آتی ہے. علم کا جب بھی غلط استعمال ہوتا ہے، مس یوز، تباہی آتی ہے، تباہی، بربادی آتی ہے. تاریخ گواہ، ایک زمانہ تھا کہ دنیا کے اندر ایک ملک تھا، اس کا نام تھا یونان. اقبال نے بھی کہا تھا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے. یہ ویسے ہی تھوڑی کہا تھا اقبال نے، ان کی تاریخ رہی ہے روم کی، یونان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر پکڑ کا فیصلہ ہوا یونان کے اوپر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اب اس کی پکڑ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو اسے علم دیا تھا اب اس علم کا یہ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں. تو ایک فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں عرض کیا کہ پروردگار عالم، اتنا بڑا ملک ہے، اتنا خوبصورت ملک ہے اور اتنا اچھا ملک ہے، چاروں طرف ہریالی ہے، اتنے بہترین مکانات بنے ہوئے ہیں، ایسے بہترین ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں اس کا ڈنکا ہے، آپ اسے تباہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس کے اوپر پکڑ کا فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اچھا جاؤ دیکھو تم خود فیصلہ کرو. پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیجا. ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، ایسا کبھی ہوتا. کبھی آپ سوچے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا. وہ فرشتہ آیا، وہ فرشتہ آیا. جب وہ فرشتہ آیا تو ابھی شہر میں نہیں گیا، شہر سے باہر ایک آدمی اپنے جانور چرا رہا تھا، اور جو لڑکا جانور چرا رہا تھا اس کی عمر کوئی یہ تھی 12-14 سال کی، یعنی بالغ بھی نہیں تھی. اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. جیسے عام طور سے جانور چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہاتھ میں لاٹھی تو ہوگی، اور اس کے جانور چر رہے تھے. جو بھی جانور ہوں گے، بھینسیں ہوں، اونٹ ہوں، واللہ عالم کیا تھے، وہ چر رہے تھے. اس نے ہاتھ میں لاٹھی لے رکھی تھی. اب یہ انسانی شکل میں فرشتہ آ رہا ہے، اسے تو پتہ نہیں یہ تو فرشتہ. اور فرشتہ بھی کون سا ہے؟ جبرائیل. یار اس نے آ کر اسے سلام کیا لڑکے کو، اس نے جواب دیا. کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یونان شہر کتنی دور ہے یہاں سے؟ تو اس لڑکے نے نیچے سے لے کے اوپر تک، آپ دیکھیے کہ علم کہاں تک پہنچا ہوا تھا. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس لڑکے نے نیچے سے لے کے اوپر تک اس کو دیکھا، مسافر کو، اور یہ کہا کہ یونان شہر کا کیا کرو گے کہ مجھے وہاں کا جو یونیورسٹی ہے، وہاں کا جو مدرسہ ہے، وہاں کا جو جامعہ ہے، وہاں جانا، اور جو وہاں کا سب سے بڑا پروفیسر ہے، سب سے بڑا عالم ہے، اس سے ملاقات کرنی. وہ لڑکا مسکرایا، کہنے لگا شاید آپ کا کوئی مسئلہ ہے. کہنے لگا ہاں میرا مسئلہ ہے. یہ لڑکا کہہ رہا کس سے؟ اس مسافر سے. یہ نہیں سمجھ رہا کون ہے. وہ کہنے لگا بھائی تم کیا کرو گے؟ مجھے بہت اہم مسئلہ معلوم کرنا ہے، انہی سے جا کے معلوم کرنا. کہنے لگے وہاں تو بعد میں چلے جانا. دیکھیے کسی مسجد کے امام کا مسئلہ نہیں، کسی ماسٹر کا مسئلہ نہیں، کسی وکیل کا، ڈاکٹر کا نہیں، ایک جانور چرانے والے گڈریے کی بات، جس کے یہاں الف اور ڈنڈا دونوں برابر ہوتے ہیں. اب غور کرے، یہ کسی اسکول کا طالب علم نہیں ہے کہ بھائی ہائی اسکول کا ہو، انٹر کا ہو، بی اے کا ہو، کچھ نہیں. یہ تو جانور چرانے والا ہے. اب یہ معلوم کرنے لگے کہ بھائی یہ لڑکا کہ بتائیے جو بات ہے کم سے کم بتائیے، ہو سکتا ہے کہ میں کچھ حل پیش کر دوں. تو وہ مسافر جو تھا اس نے کہا کہ اللہ دیکھو تو صحیح، اسی کا امتحان لوں، کتنے پانی میں. نے کہا میں یہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جبرائیل فرشتہ اس وقت کہاں. تو یہ لڑکا مسکرایا اور کہنے لگا اس کے لیے آپ کو شہر میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنی سی بات تو میں بھی بتا سکتا ہوں. اور اس کے ہاتھ میں جو وہ ڈنڈا تھا اس نے کچھ نقش بنائے، چتر، لکیریں، اور لکیریں بنا کر یہ کہا
کہ جبرائیل اس وقت آسمانوں میں نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ علم کہاں تک پہنچا. نہ ساری دنیا اس بات کا کہ کمپیوٹر رائج ہو گیا, یہ چیز آ گئی, یہ چیز آ گئی, یہ چیز آ گئی. میں آج سے کئی سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہے وہ لڑکا حساب لگا کر کہ جبرائیل آسمانوں میں. تو اس مسافر نے یہ کہا کہ پھر کہاں ہے. انہوں نے پھر گردن نیچے کو ڈال لی, کتاب نہیں, قلم نہیں, پھر اپنے ڈنڈے سے لکیریں بنائیں, اور لکیریں نقش بنانے کے بعد کہا کہ زمین پر بھی نہیں. کہاں نہیں ہے. ہم مسافر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وہ کہنے لگا پھر کہاں. تو وہ لڑکا 13-14 سال کا, اس نے پھر لاٹھی لی اور نقش بنایا, اور نقش بنانے کے بعد اس کی طرف دیکھا, مسافر کی. وہ بچہ مفتی صاحب 13-14 سال کا اس کی طرف دیکھتا ہے, اور دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یا تو جبرائیل میں ہوں یا تو. اور آگے سنیے, کہتا ہے میں تو ہوں نہیں, تو یقینی بات ہے تو ہے. جبرائیل اسی وقت گئے اور جا کر کہا کہ پروردگار عالم, اب یہ قوم اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس کو زمین پر رہنے کا حق